دستکار اب تو ہو گئے ہم بے شمار جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاج. یہی تو امام حسین کی جیت ہے اور یہی تو یزید اور یزیدیوں کی شکست ہے. دیکھ لو کہ دنیا میں تمہارے لیے اس طرح سے ذلت و رسوائی ہے تو آخرت کی رذالت تو ابھی باقی ہے اور آخرت کی سزا تو ابھی باقی ہے. ابن زیاد کو اس طرح سے سزا ملی ہے. امام حسین کے قاتلوں میں سے کوئی باقی نہیں بچا تھا مسلمانوں کہ جس کو سزا نہ ملی ہو. حالانکہ ایسی کڑی کڑی سزا ملی ہے کہ کوئی جل کر کے مرا, کوئی کوڑھی ہو کر کے مرا, کوئی کسی انداز سے مرا, کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہو کر کے مرا, کسی کا چہرہ مسخ ہو گیا. بلکہ کوفیوں کا کہنا یہ تھا کہ جو لوگ کربلا کے میدان میں گئے تھے ان کے چہرے مسخ ہو گئے ہیں, پہچان لیے جاتے تھے کہ یہ امام حسین کے باغیوں میں سے ہے اور وہ مار دیا جاتا تھا. اس طرح سے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں بہت خوبصورت تھا لیکن اس وقت جو بدصورت ہو گیا ہوں, رات میں میں دیکھتا ہوں کہ دو آدمی آتے ہیں اور مجھے تھپڑ سے مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بھی امام حسین کے قتل سے خوش تھا, صرف اس بنیاد پر مجھے مارا جا رہا اور سویرے سویرے جب اٹھتا ہوں تو میرے چہرے پر تھپڑ کے نشان رہتے ہیں. جب سے میرے چہرے پر بدصورتی آ گئی ہے. ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا میں بھی تو ان کے قاتلوں میں سے تھا کربلا کے میدان میں, مگر مجھے تو کچھ نہیں ہوا. اتنا کہہ کر کے اٹھا اور چراغ کی بتی سیدھی کرنے لگا کہ اچانک لو بڑھی اور اس کی داڑھی میں آگ لگ گئی. وہ جلنے لگا, اس کا پورا جسم جلنے لگا. اس ظالم کا پورا جسم جل جاتا ہے, پانی اڈیلا جا رہا ہے نہیں بجھ رہا ہے, وہ پیاس پیاس چلا رہا ہے نہیں بجھ رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے یہ امام حسین کا بدلہ ہے, یہ امام حسین کا بدلہ ہے. امام علی مقام کے قاتلوں میں سے کوئی ایک فرد باقی نہیں بچا تھا دنیا میں جو سزا نہ پا گیا ہو. اور سب سے کڑی سزا کون ملی ہے یزیدیوں کو, وہ بھی بتائے دیتا ہوں پیارے. ایک بات دیکھ لو, اگر کسی کی نسل چلتی ہے, نسل چلنا رحمت الہی ہے. اس لیے کہ اگر باپ فاسق ہے, فاجر ہے, بے حیا ہے, اس کی نسلیں چل جائیں تو ممکن ہے اس کی اولادوں میں کوئی نیک نکل جائے, اس کی اولادوں میں کوئی حافظ ہو جائے, اس کی اولادوں میں کوئی عالم ہو جائے, کوئی مفتی ہو جائے, کوئی ولی ہو جائے, کوئی سخی ہو جائے. اس طرح سے نسلوں کے چلنے کا معاملہ رہتا ہے. تو جن کی نسلیں چلتی ہیں وہ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں. یزیدیوں پر سب سے بھاری عذاب جو آیا تھا, جتنے یزیدی تھے کربلا کے میدان میں کسی کی نسل نہیں چلی ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کی نسلوں کو ختم کر دیا. رب کو منظور ہی نہیں ہے کہ جو میرے محبوب کے نواسے کے قتل میں رہے ان کی نسل چلی جائے, اس لیے کہ نسلیں جب چلیں گی تو اس سے اچھے برے ہو سکتے ہیں. رب کو منظور ہی نہیں ہے. رب نے وہی منقطع کر دیا کہ نہ اب کوئی نسل چلے گی, نہ ان سے کوئی اچھا پیدا ہوگا, نہ ان سے کوئی برا پیدا ہوگا. سب سے بھاری عذاب یزیدیوں پر یہی ہوا. سارے یزیدیوں کی نسلیں ختم کر دی گئیں. اور سنو معاملہ کیا ہوا. امام حسین کا خون کس طرح سے رنگ لایا پیارے. امام حسین کے خون کے رنگ کو دیکھنا ہے تو یزیدیوں کے تعلق سے دیکھ لو. کوئی یزیدی اطمینان و سکون میں نہیں رہا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے حسین کے قتل پر 70,000 اور 70,000 قتل کیے جائیں گے. حضرت یحییٰ کے قتل پر 70,000 قتل کیے گئے تھے, مگر میرے حسین کے قتل پر 70,000 اور 70,000 قتل کیے جائیں گے. ایک بات بتاؤں یہیں پر, آج کچھ لوگ سرکار کے علم غیب پر بحث کرنے لگتے ہیں جو نجدی ذہن و فکر والے ہوتے ہیں کہ نبی کو غیب کا علم کہاں تھا. حرام خور, نبی کو یہ غیب کا علم نہیں ہے. نبی کونین حضرت امام حسین کب شہید ہوں گے اور ان کی شہادت کے بعد قتل و غارت گری کا معاملہ کب ہوگا, نبی آج ہی خبر دے رہے ہیں. نبی کونین فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ کے قتل پر 70,000 قتل ہوئے تھے اور میرے بیٹے حسین کے قتل پر 70,000 اور 70,000 قتل کیے جائیں گے, یعنی دگنا لوگ قتل کیے جائیں گے. یہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا غیب کا علم ہے کہ نہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قتل کب ہوگا آج بتا رہے ہیں, معاملہ کب ہوگا نشاندہی آج کر رہے ہیں, حالات کب پیدا ہوں گے اس کی نشاندہی نبی کونین آج فرما رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کا آدھا عذاب
ساری دنیا کے جہنمیوں پر ہوگا اور جہنم کا آدھا عذاب میرے حسین کے قاتلوں پر اکیلے ہوگا. اندازہ لگاؤ کتنا کڑا عذاب ہوگا امام حسین کے قاتلوں پر، کتنا کڑا عذاب ہوگا امام حسین کے باغیوں پر. امام حسین کو جو قتل کیے تھے انہی پر عذاب ہوگا. قیامت تک جو امام حسین کی بغاوت کر رہے ہیں ان سب پر عذاب ہوگا. پیارے، امام حسین کی بغاوت سے نہ کل تمہیں فائدہ پہنچا تھا نہ آج فائدہ پہنچے گا. خدا کی قسم سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے کہ جس امام پر نبی کونین کے توسل سے صلاۃ و سلام بھیجا جا رہا ہو نماز میں، اس امام کے تعلق سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ حسین نے بغاوت کی تھی کربلا کے میدان میں اور حسین نے یزید کی حکومت کے خلاف کیا تھا، تب یہ معاملہ پیش آیا تھا. ظالم اگر امام حسین نے یزید کی حکومت کے تعلق سے اس طرح کی باتیں نہ کر دیتے تو اسلام کا چہرہ مسخ ہو جاتا، اسلام کی آبرو مٹ جاتی اور یہ اسلام کی عزت پر حرف آ جاتا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خون کو دے کر کے اسلام کی آبرو کو بچا لیا تھا. درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور بتاؤں حضرت امام حسین کی کرامت قیامت تک کون سی کرامت جاری و ساری رہے گی؟ حضرت امام حسین کی کرامت آج بھی جاری ہے. پوری دنیا کا جائزہ لے لیجئے اور پوری دنیا میں پتہ لگا لیجئے. یزید سے پہلے یزید نام رکھا جاتا تھا، لیکن واقعے کربلا کے بعد سے آج تک کسی نے اپنے کسی بچے کا نام یزید نہیں رکھا. اور بچے کا تو نام چھوڑیے، جانور تک کا نام یزید نہیں رکھا. جانور تک کو تو چھوڑیے، آبادی کا نام یزید نگر نہیں رکھا، یزید گنج نہیں رکھا، یزید آباد نہیں رکھا. نہ زمین کی طرف اس کے نام کی نسبت کی جا رہی ہے، نہ جانوروں کی طرف اس کے نام کی نسبت کی جا رہی ہے، نہ چرند و پرند کی طرف اس کے نام کی نسبت کی جا رہی ہے، نہ انسانوں کی طرف اس کے نام کی نسبت کی جا رہی ہے. اتنا برا دنیا کا وہ انسان ہے کہ اس کی نسبت ہی کسی طرف نہیں کی جا رہی ہے. اور امام حسین کی کرامت دیکھو کہ امام حسین سے پہلے دنیا میں کسی بچے کا نام نہیں تھا، لیکن امام حسین کی ولادت کے بعد سب لوگ اپنے بچوں کا نام رکھ رہے ہیں، اپنی آبادی کی نسبت کر رہے ہیں، اپنے جانوروں کی نسبت کر رہے ہیں، اپنی نسبت کر رہے ہیں امام حسین کی طرح. یہی تو امام حسین کی جیت ہے اور یہی یزید کی شکست ہے. یزید کی طرف کوئی نسبت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور حسین کی طرف سارے لوگ اپنی نسبت جوڑنے کے لیے غلامی پر فخر کر رہے ہیں اور اپنے لیے باعث رحمت سمجھ رہے ہیں. حضرت امام حسین، اللہ اکبر، امام حسین سے محبت مغفرت کا ذریعہ ہے. پیارے، امام حسین سے چاہت نجات کا ذریعہ ہے، نجات کا. بتاؤں ایک حدیث شریف کا حوالہ دے کر کے، واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ ذہن و فکر میں جو بات اتارتا ہوں اس کی طرف دھیان دیجئے. حضرت امام حسین سے محبت اور امام حسین کی کرامت ملاحظہ فرمائیے. قیامت کے میدان میں تو حال یہ ہوگا امام حسین کی عزت و تکریم کا، ان کا رب و عزت و تکریم ان کی فرمائے گا اور وہ حضرت امام حسین کو اعزاز ملے گا قیامت کے میدان میں. حضرت امام حسین اپنے اسی حالت میں رب کے حضور پیش ہوں گے اور رب کے حضور اپنی شہادت کا معاملہ عرض کریں گے. رب تعالیٰ کا دریائے کرم جوش پر ہوگا، منادی ندا کرے گا کہ جتنے حسین سے محبت رکھنے والے تھے سب کی مغفرت ہو گئی، سب کی بخشش کر دی جا رہی ہے. وہ اعزاز حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والوں کو ہوگا. ارے امام حسین کی بات تو بہت بڑی ہے پیارے. جو امام حسین سے نسبت رکھ رہے ہیں ذرا حدیث میں ان کی فضیلت تو سنیے. جب قیامت کا میدان قائم ہوگا، جنتی جنت میں جائیں گے، دوزخی دوزخ میں جانے لگیں گے، تو کچھ ایسے بھی دوزخی ہوں گے جو جنتیوں کے سامنے سے گزریں گے اور جنتی کا ہاتھ پکڑ لیں گے. جنتی کا ہاتھ پکڑ کر کے کہیں گے کہ ہم کو آپ پہچانتے ہو کہ نہیں؟ اما تعرفنی انا الذی وهبت لک وضوا، آپ مجھے نہیں پہچانتے ہیں؟ میں نے آپ کو دنیا میں وضو کرنے کے لیے پانی دے دیا تھا. دوسرا دوزخی جنتی کا ہاتھ پکڑے گا اور پکڑنے کے بعد کہے گا اما تعرفنی، آپ مجھے پہچانتے ہیں کہ نہیں؟ انا الذی سقیتک شربتا، میں نے آپ کو دنیا میں پانی پلا دیا تھا. ذرا غور فرمائیے، میں نے آپ کو دنیا میں پانی پلا دیا تھا، آپ مجھے پہچانتے ہیں کہ نہیں؟
وہ جنتی کہے گا نہیں پہچانتا ہوں، ہاں تو نے مجھ کو دنیا میں پانی پلایا تھا، میں پہچانتا ہوں، ہاں تو نے مجھ کو دنیا میں پانی دیا تھا وضو کرنے کے لیے۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہوگا میرے جنتی بندو تم جنت میں کیوں نہیں جاتے؟ یہ عرض کریں گے پروردگار یہ تیرا بندہ ہے، اس نے مجھ کو دنیا میں پانی پلایا تھا، اس نے دنیا میں مجھ کو پانی دیا تھا وضو کرنے کے لیے، الہ العالمین یہ اس کا بدلہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہوگا میرے جنتی بندو ان سب کا ہاتھ پکڑ لو، جنت میں لے کر چلے جاؤ۔